اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وآل محمد. مرحلے وار ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو بات کچھ یہاں تک پہنچی تھی کہ موت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سلسلے میں غفلت سے کام لینا، نظر اندازی سے کام لینا کسی بھی مومن کے شایان شان نہیں. اگر آپ ایک ایسے شخص کا تصور کریں کہ جس کو معلوم ہی چل جائے کہ میرے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور پولیس میری تلاش میں نکل گئی ہے، تب آپ خود بتائیے کہ اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. کیا اسے گھر میں آرام سے لیٹ کے فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں مصروف رہنا چاہیے یا کچھ پریشان ہونا چاہیے؟ بالکل اسی انداز سے ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، علم پروردگار میں ہماری موت کا وقت لکھا جا چکا ہے. ملک الموت جو ہرکارہ ہے، سرکاری پولیس ہے، وہ کبھی بھی گرفتار کرنے کے لیے آ سکتی ہے. ایسے موقع پر کسی مومن کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ غفلت اور نظر اندازی سے کام لے. پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس بات کی تیاری کیا کرتے تھے اور ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتے تھے اور موت کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے. شعبان میں، جو کہ مہینہ آج کل چل بھی رہا ہے، پیغمبر اسلام نہایت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. جب پیغمبر اسلام کی ازواج ان سے پوچھتی تھیں کہ آپ اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو ایک روایت میں بہرحال پیغمبر نے ایک اور روایت میں یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ شعبان میں بھی مردوں کی ایک لسٹ تیار ہوتی ہے کہ کس کو اس سال موت دی جائے گی. پیغمبر فرماتے تھے کہ میں اس وجہ سے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نام اس لسٹ میں آ چکا ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ملاقات پروردگار کے وقت حالت روزے سے ہوں. یعنی پیغمبر جیسی شخصیت کا حامل انسان، خلق عظیم پر فائز، کائنات کی افضل ترین ہستی، اس انداز سے موت کا انتظار کرتی تھی. علماء کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کے اندر بھی ہمیں بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر علماء کی حکایات میں ملتا ہے کہ جب آئینے میں بالوں کو سنوارتے تھے، بال بناتے تھے، تو اب جب سفید بالوں کے پر جب بھی نگاہ پڑتی تھی تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ اب بالکل بھی آرام کا وقت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بوڑھا ہونے کے بعد تو اب بالکل ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی، اب تو آرام ہی آرام کرنا ہے. نہیں، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، اب بہت تیز رفتاری سے سارے کام کرنے. اکثر علماء کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جب سفید بال نمودار ہو جائیں تو پھر تو بستر کو لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے. اچھا، اب ویسے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اگر صرف ہم نمازی کو دیکھیں تو تقریباً 700 دفعہ تقریباً قرآن میں نماز کے متعلق آیات آئی ہیں. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ موت کے متعلق موت کا ذکر قرآن میں 145 دفعہ آیا ہے. اس کے مقابلے میں جو حیات کا تذکرہ آیا ہے وہ بھی 145 دفعہ آیا ہے. دنیا کا تذکرہ قرآن میں 115 مرتبہ آیا ہے. آخرت کا تذکرہ بھی 115 مرتبہ آیا ہے جس میں لفظ آخرت استعمال ہوا. فرشتے 88 مرتبہ قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے، تو شیطان کا تذکرہ بھی 88 جگہ کے اوپر آیا ہے. تو بہرحال ایک عجیب، باقاعدہ یہ بھی قرآن کا ایک علم ہے کہ قرآن نے یعنی دنیا اور آخرت، موت و حیات، ان سب کا بالکل برابر سے تذکرہ کیا. بہت سی روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ غفلت
بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اور کوئی آدمی یہاں پر نکاح کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں آ چکا ہوتا ہے. لوگ بازاروں میں خرید و فروخت اور شاپنگ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کا نام مردوں میں آ چکا ہوتا ہے. لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور روایات میں جملہ یہ ہے کہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہوتا ہے. موت کی فکر کرنا، دیکھیے اس کے اندر خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ ایسے واقعات یا کتابوں کا مطالعہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں رائج کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں ذکر موت بہت زیادہ کیا گیا ہو. اور کبھی بھی اس طور پر اپنے زمانے کے لوگوں کی زندگیوں کو نہ دیکھیے گا کہ اکثر موجودہ زمانے کے جو لوگ ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ جب ایک سیلاب ہے جس کے اندر سبھی لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں تو جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. جی نہیں. یہ کب مثلا اگر کسی جگہ سیلاب آیا ہوا ہو اور آدمی تیرنا جانتا ہو اور بچ سکتا ہو اور وہ یہ سوچے بھائی جب سبھی لوگ اس کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں تو سب کو مرنا ہے تو میں بھی بالآخر مر جاؤں گا. نہیں. جب آپ بچ سکتے ہو تو آپ کے لیے بچنا ضروری. بہت سے بزرگوں کا ملتا ہے حکایات کے اندر کہ باقاعدہ اپنے نفس کو سزائیں دینے کے لیے کوڑا اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور غلطی ہونے پر باقاعدہ اپنی پنڈلیوں کے اوپر اس کوڑے کو مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پنڈلیاں میرے گھوڑوں کی نسبت زیادہ اس بات کی سزاوار ہیں کہ ان کو سزا دی جائے. گھوڑوں بیچاروں نے کیا قصور کیا ہوتا ہے، اصل قصوروار تو یہ ہستی. تو بہرحال اور یہ بھی ان بزرگوں کی حکایت ہے کہ پہلے زمانے کی، وہی میں نے کہا کہ آپ کو ایسے واقعات دیکھنا ہے جو پہلے زمانے کے لوگوں کے ہیں، موجودہ زمانے کے لوگوں کو نہیں دیکھنا. اور یہ بھی بزرگوں کی حکایات میں ملتا ہے کہ رسول کے صحابہ کرام یعنی بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول کے مخلص صحابہ اور ائمہ کے مخلص صحابہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے بڑے بڑے درجے وہ خود اڑا کر لے جائیں گے. جی نہیں، ہم ان تمام درجوں میں بھرپور ان کی مزاحمت کریں گے اور کمپٹیشن کریں گے. دیکھیے ایسے ایسے بھی لوگ گزرے. اور یہ بھی کہا کرتے تھے تاکہ ان پیغمبر کے مخلص اصحاب کو اور ائمہ کے مخلص اصحاب کو بھی یہ بات پتہ چل جائے کہ اپنے پیچھے کچھ مردوں کو چھوڑ کر آئیں. اب آپ کو اس پہ اعتراض ہوگا ان کے جملے پر کہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز مرد ہونے کے لحاظ سے کوئی سپیریورٹی کا دماغ کے اندر ان کے کوئی تھا نہیں، جبکہ ایسی بات نہیں. عورتوں کے اگر آپ مطالعہ کریں کتابوں کے اندر تو کتنی ہی ایسی عورتیں تاریخ میں کے اندر ملتی ہیں. نفیسہ خاتون کا تذکرہ میں نے کئی دفعہ کر چکا ہوں. اس کے علاوہ بھی کہ باقاعدہ اس حد تک پوری رات عبادات کے اندر بسر کرتی تھیں اور جب صبح ہوتی تھی تو کہتی تھیں کہ اے پروردگار اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تو نے میری اس عبادت کو قبول کیا ہے تاکہ میں اپنے لیے شکریہ کے کلمات کہوں، ورنہ میں اپنے آپ سے تعزیت پیش کروں اگر تو نے میری اس تمام عبادت کو قبول نہیں کیا. دیکھیے بہرحال ایک بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات آ رہی ہے کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے پیچھے کچھ مردوں کو بھی چھوڑ کر آئے ہیں. دیکھیے مرد و زن میں غالب و مغلوب کی جو بحث ہے یہ آج کل بہت زیادہ ٹی وی پر ہو رہی ہے. ہمارے صدر صاحب بھی مختلف جگہوں پہ خطاب کرتے پھر رہے ہیں خواتین سے آج کل. دیکھیے اتنا اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ مرد ظاہری اعتبار سے تو عورتوں پر غالب محسوس ہوتے ہیں لیکن اندر سے عورت سے مغلوب ہوتے ہیں. دیکھیے اب میں یہ تھوڑا سی فلسفیانہ اور ایک نفسیاتی بحث کے اندر جا رہا ہوں. جیسے عناصر اربعہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا جو ہوتی ہے اس کے اندر بظاہر پانی آگ کے اوپر فوقیت رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آگ جس جگہ سر اٹھائے کھڑی ہو پانی اس کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن اگر وہی پانی دیگچی کے اندر آ جائے تو پھر وہی آگ اس کو اڑا کر رکھ دیتی ہے اور فضاؤں کے اندر بکھیر دیتی ہے دھواں بنا کر، بھاپ بنا کر. تو بہرحال بظاہر مرد غالب محسوس ہوتا ہے اور عورت مغلوب، لیکن باطن مرد مغلوب ہے اور عورت اس کے اوپر غالب ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عقل مند حضرات جو ہوتے ہیں خاص طور پر وہ خواتین سے مغلوب ہوتے ہیں. بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ عورتوں کی بات مانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ عورتوں نے ان کو دبا لیا، بلکہ ان کی وجہ عقل مند مردوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لطیف جذبات رکھتے ہیں، وہ احسان فراموش نہیں ہوتے. وہ عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں بے انتہا خدمت کرتے ہوئے دیکھ چکے. تو اتنی ایسی محبت اور خدمت کے سامنے کسی مردانہ غلبے کا اظہار کرنا اور اکڑنا کسی عاقل کا شیوا نہیں بلکہ جاہل مردوں کا کام ہے.
یہ اصل میں زن مریدی نہیں ہوتی بلکہ عورت کی نسائیت کا ایک احترام ہوتا. مہذب مرد اس دیگچی میں پانی کی طرح سے ہوتا ہے کہ جو آگ کو بجھاتا نہیں. دیکھیے آپ بہت زیادہ ایسی، میں نے اس وجہ سے کہا کہ بہت زیادہ روایتوں کے اندر بھی آپ اس کا پڑھتی ہیں جس میں عورتوں کی مذمت بیان کی گئی. زبان کے حوالے سے بھی عورتیں ایک اس کے اندر آ گئیں کہ ہماری مذمت بہت زیادہ ہوتی. تو دیکھیے آپ اپنی اس کے لحاظ سے بھی سن لیں کہ عورت کو کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ذل الہی اور پرتو حق ہے. دیکھیے خدا کے جتنے بھی صفات کاملہ ہیں نا وہ مجازی اعتبار سے انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے صفت خلاقی کی مظہر عورت ہے، یعنی خدا کی ایک صفت خلق کرنا، اس میں مرد اس کے قریب بھی نہیں جتنا عورت کے اندر یہ چیز پائی جاتی. تمام انسان عورت کے بطن سے وجود میں آئے ہیں، یعنی مجازی اعتبار سے عورت کو خالق کہا جائے گا. عورت ایک اعتبار سے مخلوق ہے، ایک اعتبار سے خالق ہے. مردوں نے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کام کیے ان سب کے اندر عورت شریک رہی، لیکن عورت کا جو یہ کام ہے خلاقیت کے اندر مجازی اعتبار سے شریک ہونا، اس میں کوئی مرد اس کی برابری نہیں کر سکا. تو اس لحاظ سے عورت کے اندر ہی صفت ربوبیت پائی جاتی. دیکھیے ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اس سب بحثوں کو چھوڑ دینا چاہیے. مومن اور مومنہ کی شان یہ ہے، جو کہ علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. علامہ اقبال کا شعر ہے. آپ تصور نہیں کر سکتی کہ دیکھیں جس طریقے سے کوئی شادی کی تقریب میں دولہا اور دلہن لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ مومن کی طرف متوجہ ہے، مومن اور مومنہ کی طرف ذرہ ذرہ. جس جگہ سے آپ گزرتی ہیں نا، دیکھیے ایک تو کوئی بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر فرشتے نہ پائے جائیں، نہ زمین کے اندر نہ آسمان کے اندر. جہاں سے آپ گزرتی ہیں وہاں پر فرشتے آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. کیونکہ دیکھیے اصل ریاست اور حکومت یہ اصل میں خدا کی بندگی اور اطاعت ہے، اور اس لحاظ سے بندہ مومن زمین کے اوپر ایک بادشاہ کی سی حیثیت رکھتا، چاہے مرد ہو یا عورت. جو بھی خدا کی اطاعت کرے گا وہی خدا کے نزدیک برگزیدہ ہوگا. اس کے اندر آپس میں غالب اور مغلوب کی کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری چیزوں سے ہم نے یہ بات ثابت کی کہ بہت سی تو عورت مجازی اعتبار سے خدا کی صفات کے اندر شریک ہے. خیر، اسی طریقے سے صفت ربوبیت میں جو بچے کی پرورش کرتی ہے صفت ربوبیت میں بھی شریک ہو جاتی ہے. بس اب کوشش یہ کرنا ہے کہ انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت زیادہ سے زیادہ راہ حاصل کرنا ہے. پریشانیاں بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، کسی بھی صورت دین کو نہیں چھوڑنا ہے. اور دیکھیے وہ جو شعر ہے نا کہ سختی راہ کھینچیے منزل کے شوق میں، آرام کی تلاش میں ایذا اٹھائیے. یہ جو ابھی آپ تکالیف برداشت کر رہی ہیں، ابھی آپ امتحان دے کر بیٹھی ہیں، آپ خوب جاگ کے پڑھ کر آئی ہوں گی، کتنی مشکلات میں اس گرمی کے اندر یہاں پر آپ تشریف لاتی ہیں، آرام کی تلاش میں آپ ایذا اٹھا رہی ہیں. اس کے بعد جو ایک دائمی آرام آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ، تو اس وقت آپ کو ان تمام تکالیف وغیرہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اب ویسے قرآنی کے متعلق بھی بات ملتی ہے کہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے کہ قرار دیتے تھے کہ آج کی پوری رات رکوع کی رات ہے، اور پوری رات رکوع میں گزارتے تھے. قرار دے دیتے تھے کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے، اور پوری رات سجدے کے اندر گزار دیتے تھے. نہ کبھی کھانے کی پرواہ کرتے تھے، حکایات میں ملتا ہے علماء نہ کبھی پانی کی پرواہ کرتے تھے. اکثر کی مائیں تو ان سے کہتی تھی کہ بیٹا اپنے نفس کے اوپر رحم کرو، تو کہتے تھے کہ ماں میں اپنے نفس کے اوپر رحم ہی تو کر رہا ہوں تاکہ آخرت کی زندگی کے اندر ایک سکون پاؤں. کچھ علماء تو اس وجہ سے ڈرتے تھے، جب ان کو دیکھا گیا کہ موت سے ڈرنے کی اور رونے کی کیفیت ان کے اوپر آ رہی ہے تو پوچھا گیا کہ آپ موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہا کہ موت سے فقط اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ مرنے کے بعد نماز شب جاتی رہے گی. تو یہ ایسے افراد کی بات ہے. ہم پیچھے کے جب لوگوں کی حکایتیں پڑھتے ہیں تو واقعی جب بھی میں نے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے واقعات اور حکایتیں مطالعے کے اندر ہمیشہ رکھیں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. ایک عالم کا واقعہ ملتا ہے، بلکہ ایک مرد بزرگ کا واقعہ ہے کہ سر اٹھا کر چلتے تھے پہلے، لیکن اس کے بعد سے توبہ کر لی کبھی سر اٹھا کے نہ چلوں گا.
کہا کہ اپنے نفس کو خوب سزا دوں گا، ایک دفعہ سر اٹھا کے چلنے پہ نامحرم پہ بری نگاہ ڈالی، تو اب اس کے بعد عہد کر لیا کہ ساری زندگی کبھی سر اٹھا کے نہ چلوں گا۔ کچھ علماء کے متعلق یہاں ملتا ہے کہ مثلا کسی کے گھر گئے دوپہر کے وقت، معلوم چلا کہ وہ تو سو رہے ہیں، تو ایک جملہ کہہ کے آ گئے کہ کیا یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے، اور بس یہ کہنا تھا کہ اندازہ ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کے متعلق کچھ کہنے والا؟ کب مستقل قبرستان گئے اور بار بار یہ جملہ کہتے گئے کہ تمہیں کہنے کی ضرورت، یہ فضول جملہ تمہاری زبان پہ آیا کیسے؟ زبان طعن و اعتراض تم نے کیوں دراز کی؟ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر وقت دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع اور اعتراضات کی بارش ہم کر کے رکھتے ہیں۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ پرائی آگ میں ہم عمر بھر سلگتے رہے، اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے۔ یعنی اگر واقعی اپنے عیبوں کی فکر کے اندر ہم لگ جاتے بنسبت ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کی فکر کے اندر لگے تو کتنا زیادہ ہم کو فائدہ ہوتا۔ اچھا، اب دیکھیے تھوڑی سی بس یہ تمہید کے بعد، آج اگرچہ تھوڑا سا وقت آپ کا امتحان میں زیادہ نکل گیا اور ہمارا 1.5 گھنٹہ آج پورا نہیں ہو سکے گا، تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ کی گفتگو رہے گی۔ گناہوں سے پرہیز کرنا، موت کو یاد رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر گناہوں سے پرہیز کرے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا گناہوں کا علاج، یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا آپ کی براہ راست مدد کے لیے نہیں آئے گا، خود آپ کو علاج کرنا پڑے گا۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کی خدا نے دوا پیدا نہ کی ہو۔ حتیٰ کہ دیکھیے شہید دست غیب شیرازی نے باقاعدہ ایک فہرست لکھی ہے کہ بہت سارے جانور بھی اپنا علاج خود کرتے ہیں۔ شیر بیمار ہوتا ہے تو پودینے سے اپنا علاج کرتا ہے، ریچھ بیمار ہوتا ہے تو چیونٹیاں کھا کے اپنا علاج کرتا ہے، کوا اپنی بیماری کے اندر جو کھاتا ہے، لومڑی اپنی بیماری میں گھاس کھانے لگتی ہے۔ انہیں بھرپور اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا چیز کھائیں کہ ہم کو شفا ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اژدہا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو باقاعدہ، اور اس کی آنکھیں جب کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ سونف کے پودے کے پاس جاتا ہے اور اس سونف کے پودے سے اپنی آنکھوں کو رگڑتا ہے، جس سے اس کی بینائی کافی بہتر ہوتی چلی جاتی۔ تو دیکھیے یہ سب چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے مثالوں کا کہ جانور بھی اپنا علاج کرتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ روح بھی رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے تمام گناہوں کا خود سے علاج کرنا پڑے گا، کمر ہمت کسنی پڑے گی اور ان تمام چیزوں کا دفیہ کرنا پڑے گا جس سے ہم اپنی روح کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ دیکھیے جتنا جس میں گناہ سے بچنے کی جتنی صلاحیت ہوگی، یہ جب آپ جنت کی ہماری بحث ہوگی تو اس کے اندر بھی بات تفصیل سے آئے گی کہ اتنا ہی زیادہ جنتی بننے کی ہم میں صلاحیت پیدا ہوگی۔ جتنا ہم زیادہ گناہ سے بچیں گے اتنا ہی جنتی بننے کی صلاحیت زیادہ ہوگی، اور جس کے اندر جتنا زیادہ زہد و تقویٰ ہوگا اس کے اعتبار سے جنت میں وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ یہ بالکل ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل۔ جتنا زہد و تقویٰ زیادہ ہوگا، جتنا گناہوں سے انسان بچے گا، اتنا ہی زیادہ نعمتوں سے جنت کی لطف اندوز ہوگا۔ باقاعدہ بہت سی روایت میں یہاں تک کہ اگرچہ ہم جب جنت کی بحث آئے گی اس وقت یہ بات بتاتے، لیکن وہاں سے مستعار لیتے ہوئے آج ذکر کر دیں کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی علماء کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہم جنت کی نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کریں۔ دیکھیے علم کی حیثیت یہ نہیں کہ سارے وہاں جا کے سب کا علم پھر بھی برابر ہو جائے گا، علماء وہاں کے اوپر بھی، صاحبان علم وہاں پر بھی عزت کے ساتھ رہیں گے اور جنتی ان سے آ کر پوچھتے رہیں گے۔ تو بہرحال، اور دیکھیے اب بس ایک اس کے حد تک بات اور آپ کو بتانی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے جو قرآن نے نسخہ دیا ہے اور خود اپنے متعلق کہا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس میں سینے کی جتنی بھی روحانی بیماریاں ان سب کا علاج قرآن کے اندر ہے۔ تلاوت قرآن بہت زیادہ کرنی ہے۔ سورہ یونس کے اندر یہ پیغام ہے کہ جگہ جگہ بہرحال قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کی بس آپ تلاوت کرتی رہیے، اس کی برکت سے نہ جانے کتنی ایسی بلائیں ہوں گی کہ جو دور ہوتی جائیں گی۔ نیک اعمال انسان زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، نیک اعمال زیادہ کرنے سے خود بخود گناہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو قرآن کی آیت بھی ہے نا حامیم سجدہ میں، ادفع باللتی ہی احسن، ہر برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کر دیا کرو۔ دیکھیے دنیا والے جن چیزوں سے مروب ہوتے ہیں اس کے اندر اچھا لباس ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی سواری ہے، دولت ہے، لیکن مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک
ان کپڑوں اور دولت کی مولا کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، جن کی آج کل بہت زیادہ ہماری مکمل توجہات کا مرکز یہ ظاہری شوبازی ہو گئی۔ مولا اکثر کہا کرتے تھے، جملہ ہے مولا کا، کہ میرے لباس میں اب اتنے پیوند لگنے لگے ہیں کہ میں خود شرمندہ ہوتا ہوں پیوند مزید لگاتے ہوئے۔ دیکھیے یہ جو گناہ ہم سے مسلسل ہو رہے ہیں، موت کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ کہ جب انسان گناہ ہی نہ چھوڑے، کہ اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ وہ ملتا ہے نا واقعہ کہ وہ ایک گوالا تھا اور وہ دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا، اس کے دوستوں نے، دیندار دوستوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم پانی مت ملایا کرو، یہ خیانت ہے، لیکن وہ بات نہیں مانی اس نے۔ دریا کے کنارے وہ رہتا تھا، ایک دن سیلاب آیا اور اس کی گائے کو بہا کر لے گیا، تو اس کے وہی دوست جو اس کو نصیحت کرتے تھے اس کے پاس آئے اور کہا کہ اصل میں وہ جو تم دودھ میں پانی ملاتے تھے نا، وہی پانی آج سیلاب بن کر آیا ہے اور تمہارا یہ نقصان کر کے گیا ہے۔ تو جتنے بھی ہم خدا کی نافرمانیاں کریں گے، اس میں دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا، ہر خیانت کا نقصان ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ جو آپ نے اس سے پہلے پچھلی گفتگو میں ہماری وہ چیز آئی تھی جس میں میسمِ عمار کی دکان پہ مولا قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر وہ جو آیت تھی نا، تلکا دار الآخرہ لم نجعلها علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، ہم نے قیامت آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے قرار دیا جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے، یعنی جو شو بازی، مال و دولت کو شو کرنا اور اس کا اظہار کرنا یہ نہیں چاہتے۔ مولا اس آیت کے ذیل میں فرماتے تھے کہ اس آیت کے اندر وہ شخص بھی داخل ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے جوتے کا تسمہ میرے دوست کے جوتے کے تسمے سے بہتر ہو۔ یعنی اتنا یہ جو ہمارے مقابلے بازی لباس کی، پیسے کی، دولت کی اور گاڑیوں کی ہونے لگی ہے نا، اس میں مولا کہتے تھے یہ چیز بھی شامل ہو جاتی، ایسے افراد کو بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا جو اس حد تک بھی شو بازی کرتے ہوں کہ میرے جوتے کا تسمہ میرے دوست کے جوتے کے تسمے سے بہتر ہو۔ تو بہرحال مولا ہم لوگ بس بہت ہوا تو دنیا کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے، دنیا کی بڑی مذمت ہوتی ہے، جبکہ مولا نے اس کی بڑی سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی خود اس بات کی کہ دنیا نے تجھ کو کب دھوکہ دیا ہے، بلکہ تو خود دنیا کا دیوانہ بن گیا۔ کب تجھے تیرے باپ کی قبر نے دھوکہ دیا ہے، مقصد ہے کب تجھے تیرے باپ کے یا آبا و اجداد کی قبروں نے دھوکہ دیا ہے، وہ تو تمہارے لیے بلکہ جائے عبرت ہے۔ اچھا اگر اب ہم دیکھیں تو سامان عبرت چاروں طرف ہمارے اطراف میں بکھرے ہوئے ہیں، سامان عبرت۔ اب پھر بھی اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو وہ ابھی اس کی اپنی قسمت، روزانہ ہی اٹھنے والے جنازے، یہ اموات کی خبریں، اخبارات و اشتہارات میں آنے والے سوئم 40ویں اور برسی کے اشتہارات، مجالس ترہیم، انہوں نے کب آپ کو دھوکہ دیا؟ تو بہرحال اب یہی بات ایک آخر میں رہ جاتی ہے کہ دیکھیے جس شخص کے بھی بچھڑنے کا وقت موت ہو، اور قبر جس کی خوابگاہ ہو، اور کیڑے جس کے انیس ہوں، اور منکر و نکیر جس کے جلیس ہوں، قیامت اس کے وعدے کی جگہ ہو، جنت و دوزخ اس کے اترنے کا مقام ہو، اس کے لیے شایان شان فقط یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف فکر موت کرے اور اس کی تیاری کرے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو دنیا کے اندر ویسے ہم کو مشغول رہنا ہے کیونکہ بہرحال خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن آخرت کو ہمیں فراموش نہیں کرنا، آخرت کی کاسٹ کے اوپر دنیا کو نہیں بنانا ہے، بلکہ دنیا اصل میں آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر ہمیں اعمال صالحہ کاشت کرنے ہیں اور جس کا ثمر اور پھل ہم آخرت میں پائیں گے۔ بس اس کے بعد ہم اپنے اس متصل کر دیتے ہیں اپنی گفتگو کو اس جگہ سے جس کا پچھلی دفعہ وعدہ کیا گیا تھا۔ سکرات موت کی کیفیات آپ کے سامنے پہلے آئی تھیں، آج بالکل اسی سکرات اور احتضار کی حالت میں ایک بہت بڑا خطرہ ایک مومن کو ہوتا ہے، اس کا ہم آج ذکر کریں گے، جس کا نام ہے العدیلہ عند الموت۔ یہ بہت ہی ایک بڑا ایک موضوع ہے، ہم اس کی نظیر آج قرآن سے بھی پیش کریں گے۔ العدیلہ عند الموت، موت کے وقت ایمان کا ہاتھ سے نکل جانا، یہ بالکل مسلمات میں سے ہے۔
ہم وہ ان اعمال کا تذکرہ بھی کریں گے جن کی وجہ سے وقت مرگ ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے. 18-19 کے قریب ایسے گناہوں کا تذکرہ ہم کریں گے. باقاعدہ ان کی ایک فہرست ہے, انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ وقت مرگ ایمان ہاتھ سے نکلنے کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے. اور پھر کچھ ان اعمال کا تذکرہ کریں گے جو آج کی نشست میں آنے مشکل ہیں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے, کہ ان کو اگر آپ عام زندگی میں انجام دے لیں گی تو یہ خطرہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا کہ وقت مرگ ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. العدیلہ عند الموت, عین دال یہ لام ہے عدیلہ. دیکھیے مرنے والوں کے اعتبار سے محتضر جو حالت احتضار میں ہوتا ہے ان کی 3 اقسام. پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کا دل ایمان کے اوپر بالکل مطمئن ہوتا ہے, پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ پروردگار عالم سے ملاقات کو جانا چاہتے ہیں, جن کے لیے قرآن کی وہ آیت بھی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, سورہ ابراہیم کے اندر جو ہم نے روحانیت قوی کرنے کے لیے جو 7 آیتیں آپ کو بتائیں تھی اس کے اندر سے بھی ایک آیت تھی. یعنی جن کا دل ایمان کے اوپر بالکل مطمئن ہوتا ہے, یہ تو ان کو تو بالکل حسن خاتمہ کی بشارت ہے. ایسے افراد کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور یہ حسن خاتمہ کے ساتھ جائیں گے. یہ پہلی قسم. دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو خدا پر یا قیامت پر شک ہوتا ہے, اور ان کی جو روح ہوتی ہے شک کے عالم میں قبض ہوتی ہے. ایسے افراد کا خاتمہ بالسوء ہوتا ہے, ان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے, ان کا ایمان وقت مرگ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کیونکہ یہ پوری زندگی بھی شک و شبہ کے اندر گرفتار رہے. تیسری قسم ان افراد کی ہوتی ہے جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے, جو دنیا کی لذتوں اور شہوات کے اندر بالکل غرق ہوتے ہیں. ایسے افراد کو سوء خاتمہ کا شدید خطرہ ہے. ان کو وہ تمام اعمال انجام دینے چاہیے جو ہم اپنی گفتگو میں آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں, بچنے والے. جب بھی کتنی ہی دعاؤں کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا جس میں یہ کہا گیا اللہم انی اعوذ بک من العدیلہ عند الموت, پروردگارا ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں وقت مرگ ایمان کے ہاتھ سے نکلنے کی. یعنی باقاعدہ دعاؤں کے اندر یہ الفاظ ہیں. یہ ان افراد کے لیے یہ والا خطرہ ہے کہ جو ظاہراً دنیا کے اندر دیندار بنے رہے لیکن بباطن ایمان متزلزل کے ساتھ اس دنیا سے گئے. جب بھی دعائے سحر جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, امام فرماتے ہیں اس دعا میں وختم لی بخیر, یعنی ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ بہرحال خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے, انجام ٹھیک ہونا چاہیے ہمارا. ساری زندگی تو ہم نے جیسے گزاری ہے بہرحال اس کا ہی ریفلیکشن مرتے وقت آئے گا. اگر پوری زندگی شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے گزاری ہے تو اس وقت یہ خطرہ بہت شدید ہو جائے گا. برے انجام کی جو مثالیں, دیکھیے بہت سارے لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں. ایک صاحب نے تو مجھ سے کافی بلکہ بحث کی, یعنی ان کے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے. اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان ان کا اتنا مضبوط اور طاقتور ہو کہ انہیں بات اپنے سے بہت بعید لگ رہی کہ ساری زندگی ہم ایمان کے ساتھ رہے, آخر کس طریقے سے وقت مرگ ہمارا ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیے برے انجام کی جو بہترین مثال ہے وہ اس شخص کی مثال ہے جس نے 6000 سال تک خدا کی عبادت کی تھی, شیطان. 13 جگہ پر قرآن میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا, 13 جگہ کے اوپر. اور وہ جس کا میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً وہ ضرب المثل بن کے رہ گیا ہے ہمارے درسوں میں ہی کہ اس کا کتنا تذکرہ آیا. جو بلعام باور جس باقاعدہ سورہ اعراف کے اندر جس کا تذکرہ آیا کہ ایسا شخص کہ جس نے سب سے پہلے معرفت خدا کے اوپر جو کتاب لکھی تھی, سب سے پہلی کتاب دنیا کے اندر بلعام باور نے لکھی. اور ایسا اتنا بڑا عابد و زاہد شخص, اور انجام اس کا کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کتے سے اس کو تشبیہ دی. یہ بھی خاتمہ بالسوء کی ایک مثال. ایمان کے بعد کفر اختیار کر لینا, قرآن کی آیتیں ہیں آمنوا ثم کفروا, ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے کفر کو اختیار کیا. اچھا باقاعدہ اگر آپ فقہ اسلامی کے اندر دیکھیں, دیکھیے میں چیزیں کیا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ دلائل پیش کر رہا ہوں کہ یہ چیز بالکل ممکن ہے, ایمان ہاتھ سے نکل جانا. باقاعدہ فقہ اسلامی کے اندر ایک بحث ہے اور چیپٹر ہے ارتداد کی بحث کا, مرتد ہو جانا.
مرتد ہو جاتا ہے نا انسان کے، خدا کا انکار کرنے لگتا ہے. یہ کیا کہ ایمان تھا اس کے پاس اور پھر اس کے بعد اس کا ایمان ہاتھ سے نکل گیا. حضرت یوسف کی دعا وہ جو قرآن میں آئی بھی ہے، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، قرآن کی جو آیت ہے، یعنی حضرت یوسف کی باقاعدہ دعا ہے کہ پروردگار تو مجھ کو مسلمانوں والی موت نصیب فرمانا. اور باقاعدہ مومنین کی بھی ایک دعا قرآن کے اندر نقل ہوئی ہے سورہ آل عمران میں، وَتَوَفَّنِي مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک لوگوں والی موت کو نصیب فرمانا. اچھا، آپ نے اگر موسیٰ و خضر کا واقعہ قرآن کے اندر پڑھا ہو، جادوگروں والا، نہیں، حضرت موسیٰ اور جادوگروں والا واقعہ، اس کے اندر بھی جب جادوگر ایمان لے آئے تھے اس وقت بھی ان کی ایک دعا قرآن نے نقل کی ہے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، پروردگار ہمیں مسلمانوں والی موت کو نصیب فرمانا. اس سے بھی پتہ چلا کہ ایمان کے بعد یہ انبیاء کی سیرت میں بھی رہا، یعنی دعائیں بھی کرتے رہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، مسلمانوں والی موت، نیک و پرہیزگاروں والی موت ہم کو نصیب فرمائے. باقاعدہ اصول کافی کی جلد 2 میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے باب المعارین. دیکھیے، اب میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں روک کے کہ ہمیں اس کو آپ ایک ویسا درس نہ سمجھیے گا کہ میں بہت سارے واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ جو بہت دلچسپی والے ہوں، لیکن ہمیں اس کو ایکیڈمک بھی بنانا ہے اس درس کو، یعنی آپ کو تمام تفصیلات، مختلف بحثیں، تاکہ موت کا یہ موضوع مکمل طور پر آپ کے سامنے واضح طور پر آ جائے. تو اس میں بہت ساری خوش باتیں بھی آئیں گی، خوش بحثیں بھی آئیں گی، ہو سکتا ہے کچھ واقعات بھی کبھی نہ آئیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو بوریت ہونے لگے. آپ اس پہ کنسنٹریٹ کیجئے. ابھی میں دلائل آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ خاتمہ بالخیر ہونا یہ کتنا اہم ہے، اور ایمان آنے کے بعد اس کا ہاتھ سے نکل جانا، ان کی نظیریں کیا ملتی ہیں. باب المعارین رسول کافی میں دوسری جلد کا ایک چیپٹر ہے. یعنی معار ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا ایمان وقتی اور عارضی ہوتا ہے اور دنیا سے وہ بے ایمان رخصت ہوتے ہیں، ان لوگوں کو معار کہا جاتا ہے. باب المعارین پورا ایک چیپٹر ہے رسول کافی کے اندر. دیکھیے، ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور وہ کسی بلند مقام پر پہنچ جائے، اور بلند مقام پر پہنچنے کے بعد صرف 10% اپنی دوستی کا آپ سے باقی رکھے، 90% دوستی کو بھلا دے، تو وہ برا دوست نہیں ہے. آپ غور کیجئے اس حدیث کے اوپر. جو کسی بلند مقام پہ آپ کا دوست پہنچ گیا ہو اور اس کے باوجود بھی دوستی کا صرف 10% آپ سے باقی رکھے ہو، اس کو برا دوست شمار نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بلند مقام پر فائز ہونے کے بعد 90% دوستی کا بھلا دینا، یعنی سمجھیں وہ جو ایک ایمان تھا ایک دوستی کا، اس میں 90% ہی چلا گیا، تو بھی کہا گیا کہ اس کو برا دوست نہ سمجھو. اچھا، اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طریقے سے دیکھیے دوستی تھی اور اس کے بعد دوستی ختم ہو گئی بلند مقام پہ پہنچنے کے بعد، تو یہ بالکل عین ممکن ہے کہ ایمان موجود ہو اور اس کے بعد ہاتھ سے نکل جائے، جو کہ حضرت ان کے بھی متعلق ملتا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب جو نصیحت کرتے تھے اپنے بیٹوں کو، اس میں یہی تھا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ موت نہیں آنی چاہیے ہمیں. مفہوم ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ سوائے اس کے إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی مسلمانوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے. امام سجاد نے بھی جو ان کی اپنی دعائے سحر جس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو، اس کے اندر بھی باقاعدہ جملہ ملتا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا اجل لہ دون لقائک، پروردگارا مجھے وہ ایمان عطا فرمانا کہ جو وقتی اور عارضی نہ ہو، اور مرنے کے بعد بھی میرے ایمان کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہے. دیکھیے یہ کتنی ایک اہم بات ہے. اور بہت سی دعاؤں کے اندر تو یہاں تک بھی یہ بات آئی ہے کہ پروردگارا وہ عقائد جو میں نے بلا اضطراب اور حالت سکون میں تیرے سامنے بیان کی، پروردگارا ان عقائد کو اس وقت جب طرح طرح کی وحشتیں میرے سامنے میرے دامن گیر ہوں گی، اس وقت ان عقائد کو میرے پاس لوٹا دینا. دیکھیے بہت زیادہ ائمہ کی سیرتوں میں ملتا ہے، ائمہ کے زمانے میں تو باقاعدہ بڑے بڑے علماء کا بھی یہ طریقہ رہا ہے اور ائمہ کے اصحاب کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ ائمہ کے پاس آتے تھے. شاہ عبد العظیم جن کی زیارت سے آپ میں سے اکثر خواتین وہاں گئی تھیں، باقاعدہ امام کے پاس آتے تھے اور اپنے عقائد بتاتے تھے کہ مولا یہ میرے عقائد ہیں، آپ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کہیں میرے عقائد بگڑ نہ گئے ہوں، آپ ان عقائد کو ذرا سن لیجیے.
اب تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ چیز ممکن ہے، اور یہ ان افراد کے لیے کہ جو خاص طور پر جن کی پوری زندگی گناہوں کے اندر بسر ہوتی ہے، ایسے افراد ان کے متعلق یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ایسا کشمکش ان کے درمیان ہوتی ہے. ابھی میں خیر اس کی تفصیل آگے چل کر بیان بھی کرنے والا ہوں. اب آ جائیے وہ اسباب کے جن کی وجہ سے انجام خراب ہو جاتا ہے. تقریباً 18-19 تذکرہ کرنے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ آج اتنا وقت ملتا ہے یا نہیں، آدھا گھنٹہ صرف فقط رہ گیا ہے. سوء خاتمہ کے اسباب، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک فہرست کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں. نمبر 1، خدا کی محبت جن میں ضعیف ہو. اچھا دیکھیے، اس کا زیادہ تر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب دین اور دنیا کے اندر ایک ٹکراؤ ہونے لگے. دین اور دنیا کے اندر ایک ٹکراؤ ہونے لگے اس وقت اس کا پتہ زیادہ چلتا ہے کہ جب واقعی مسئلہ پیش آ جائے کہ دین اور دنیا ٹکرانے لگے، اس وقت ہم جس چیز کا انتخاب کریں گے یہ دلیل اس بات کی ہوگی کہ ہمیں اس چیز کی محبت زیادہ ہے. دیکھیے، جتنی شدت کے ساتھ دنیا سے محبت ہوگی اتنا ہی اس سے جدا ہوتے وقت اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اور ایک ایسی کشمکش شروع ہوگی، کیونکہ بہرحال موت کا فرشتہ آپ کو وقت پورا ہو چکا، اس کو تو لے کر جانا ہے. مومن دنیا سے نہیں جانا چاہتا، ملک الموت زبردستی لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا سے محبت شدید تھی تو ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے. اب جو کشمکش شروع ہوتی تو اس حالت میں مومن کی روح قبض ہوتی ہے کہ اس کو ملاقات پروردگار سے بیزاری ہوتی، اور وہ کراہیت کر رہا ہوتا ہے خدا سے ملنے میں. اس موقع پر اس کا ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے اندر دنیا کی محبت قوی ہے اور خدا کی محبت ہمارے اندر ضعیف ہے، تو ہم اس دنیا کی محبت کو کم کر کے خدا کی محبت کو قوی کیسے کریں؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، کہ ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ بتا دیا بھائی دنیا کی محبت قوی ہو گئی ہے آپ کے اندر، اب اس کو بھی خدا کی محبت کو ہم قوی کیسے کریں؟ اس کے بھی کچھ طریقے ہیں. دیکھیے، کیا محبت قوی کی جا سکتی ہے، پیدا کی جا سکتی ہے، خود ایک مسئلہ ہے. تو دیکھیے، محبت پیدا تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے اسباب اختیاری ہیں جن کی وجہ سے محبت ہوتی. وہ اسباب اگر اختیار کر لیے جائیں، مثلا وہ اسباب ہمارے اختیار میں ہیں. اب ہم نے خود پروردگار عالم سے پوچھا، پروردگار تو یہ بتا کہ ہم کس طریقے سے تیری محبت کو قوی کریں؟ تو پروردگار نے بتا دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اس عمل کے نتیجے میں تم خدا کے محبوب بندے بن جاؤ گے، یعنی خود بخود خدا کی محبت قوی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت رسول کی جتنی زیادہ آپ پیروی کریں گی، جتنی زیادہ پیروی کریں گی اتنی خدا کی محبت قوی ہوتی چلی جائے گی. جب بھی یہ کہا جاتا ہے روحانیت میں بہت زیادہ دخیل ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے، آپ کی خدمت میں بارہا میں پیش بھی کر چکا ہوں، کہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جتنے بھی مستحب کام ہیں اور سنتیں ہیں، ان سب کا آپ کی روحانیت کے اندر ایک حصہ ہے. ان سب کا آپ کی روحانیت کے اندر ایک حصہ ہے. اگر 1,00,000 مستحبات ہیں بالفرض، 1,00,000 مستحبات ہیں، اور آپ نے ایک مستحب صرف انجام نہیں دیا، باقی 99,999 انجام دے دیے، جتنے مستحبات پہ عمل کرتی جائیں گی خدا کی محبت قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے گی. اچھا، یہاں تو سنت رسول کی بات آئی، اس سے بالکل جڑی ہوئی جو اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. یعنی آئمہ کی بھی اطاعت بالکل ویسے ہی جڑی ہوئی ہے. یعنی آئمہ کی اب جتنی احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اتنی خدا کی محبت قوی ہوتی جائے گی.
اور اس کے بعد ائمہ کی اطاعت کیسے کریں؟ احادیث سے ہم براہ راست اس طرح سے اخذ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر وہی ائمہ نے بتایا کہ ان مجتہدین کی آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی اور ان کے فتوے پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کسی نے ان کو رد کیا تو اس نے گویا مجھ کو رد کیا، جس نے مجھ کو رد کیا اس نے خدا کو رد کیا، اور جس نے خدا کو رد کیا وہ گویا حد شرک باللہ کی منزل پر پہنچ گیا جو احادیث کے اندر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی پیروی، ائمہ کی پیروی اور مجتہد کے رسالہ عملیہ اور ان فتاووں کی پیروی، اس سے خود بخود خدا کی محبت میں اضافہ ہوگا جتنا آپ ان کے اوپر عمل کریں گے۔ دیکھیے یہ سب چیزیں آپس کے اندر اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے آواز بہت تیز ہو رہی ہے، آواز کم کر دیجیے ذرا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو طریقہ کار یہ بیان ہوا، دوسرا طریقہ جو نسخہ ہے خدا کی محبت کو بڑھانے کا وہ ہے الشفقۃ علی الخلق۔ دوسرا طریقہ ہے، اب ہم اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے ورنہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے اور ذکر موت پھر رہ جائے گا، یہ ضمنی بحثیں ہیں لیکن جتنا صرف ہو میں اتنا صرف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الشفقۃ علی الخلق، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ شفقت کرنا، کیونکہ تمام مخلوق خدا کی عیال ہے، تمام مخلوق خدا کی عیال ہے، جتنا مخلوق خدا پر شفقت کریں گے اتنا ہی محبت پروردگار کی آپ کے دل میں بڑھے گی۔ بھائی اگر کوئی آپ کے کسی بچے کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے تو خود بخود آپ کی نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جب مخلوق خدا پر جتنی زیادہ شفقت کریں گے، ان کے کام آئیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اتنی زیادہ خدا کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ بڑھے گا اور آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی، اور دنیا کی محبت اس کے مقابلے میں ضعیف تر ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے وہ جو قرآن کی آواز اب کم ہو گئی، اچھا تو دنیا کی محبت کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی زیادہ زیادہ خدمت کی جائے، اور جو ایسے ہی افراد کے متعلق جو قرآن میں آیت آئی ہے نا، اعزۃ علی المؤمنین واعزۃ علی الکافرین، ایسے افراد جو واقعی مومن ہیں ان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے، مومنین کے سامنے تو ذلت کے ساتھ رہتے ہیں، مقصد کہنے کا ان کے سامنے بچ کے رہتے ہیں، انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، وَأَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے سامنے عزت و وقار کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کافروں کے سامنے تو بالکل ہی ذلیل ہو کر رہتے ہیں، چاہے وہ سربراہان حکومت ہوں، اپنے لوگوں کے سامنے تو اکڑ کر رہیں گے اور کافروں کے سامنے ذلیل ہو کر رہیں گے۔ بالکل الٹا اس کے اندر بیان کیا گیا قرآن کے اندر کہ اذلۃ علی المؤمنین واعزۃ علی الکافرین، جس کا تو بہرحال یہاں پہ ایک بات یہ کہنی تھی کہ مومنین کے ساتھ انکساری کرنا، ان کے کام آنا، مخلوق خدا کی خدمت، اس سے خود بخود محبت قوی ہوگی۔ نمبر 2 نہیں، وہ میں اس میں نہیں جا رہا، نمبر 1 جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا نا، جو سبب تھا سوء خاتمہ کا، اس میں تھا دنیا کی محبت قوی ہو جائے، خدا کی محبت ضعیف ہو جائے، تو ایسے موقع پر پھر بہت تکلیف ہوتی ہے ایک مومن کو ملاقات پروردگار کرتے وقت، اس کشمکش میں کہ وہ نہیں جانا چاہتا وہاں پروردگار سے ملاقات کے لیے، اس کا ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کراہیت کرتا ہے وہ خدا سے ملاقات کے لیے۔ اس کا سبب نمبر 2 سوء خاتمہ کا، اس کو ہم لوگ ابھی بیان کر رہے ہیں، عدم حج المستطیع، استطاعت رکھنے کے باوجود حج پہ نہ جانا، یہ خاتمہ بالسوء کر دیتا ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور اندھوں کا راستہ گمراہی کا راستہ، دن نابینا اور اندھا مشہور ہوگا۔ اور وہ جو رسول کی حدیث بہت مشہور ہے کہ جو حج جس پر واجب ہو چکا اور اس کے باوجود وہ حج پر نہ جائے، تو وہ چاہے وہ یہودی مرے، نصرانی مرے، کوئی پرواہ نہیں تھی رسول کو کہ کس انداز سے بھی وہ مرتا، یعنی اس کا انجام یقیناً خراب ہوگا۔ اور پیغمبر اسلام نے جو مولا کو بات کہی تھی کہ اے علی، تارک حج اگر مستطیع ہو، یعنی وہ حج پہ پھر بھی نہ جائے، وہ کافر۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
جو بھی حج واجب ہو جانے کے بعد، استطاعت آنے کے بعد حج کو انجام نہ دے، فمن کفر، اس کے بعد کفر اختیار کر لے، یعنی باقاعدہ قرآن میں حج واجب ہونے کے بعد انجام نہ دینے والے کو کافر کہا گیا. اور انسان کا انجام یہودی اور نصرانی کی طرح سے ہو، یہی تو ہے سوء خاتمہ. وقت مرگ ساری زندگی نعرے لگاتے لگاتے ہم تھک گئے، اور اس کے بعد وقت مرگ ایمان ہاتھ سے نکل گیا. آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے کتاب لکھی ہے جو کہ اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے، عجیب و غریب واقعات کے نام سے. وہ اگر آپ لے کے پڑھیں، اس میں باقاعدہ ایک واقعہ آیت اللہ دستغیب نے لکھا ہے کہ ایک مرنے والا تھا، حالت احتضار میں لوگوں نے اس کو کلمہ توحید پڑھوانے کی بہت کوشش کی، آئمہ کے نام پڑھوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بالکل بھی اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا، پڑھا ہی نہیں یہ سب چیزیں. اور اس کے بعد جو اس کو تاکید کر رہا تھا کلمے کی، اس کی طرف اس نے رخ کیا اور 3 دفعہ زور زور سے کہا یہودی یہودی یہودی، اور اپنے سر کے اوپر ایک زوردار ہاتھ مارا اور اسی وقت انتقال کر گیا. آیت اللہ دستغیب نے واقعہ لکھا ہے. اس کی بیوی سے جب پوچھا گیا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی، بیوی نے کہا کہ اس پر کئی سال سے حج واجب تھا اور یہ ہمیشہ آج کل کر کے سالہ سال سے اس کو ٹال رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا جو رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ یہودی مرے یا نصرانی مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو بہرحال کسی شخص پر اگر حج واجب ہے، اس کے حج کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں کہ کون کس شخص پر واجب ہوتا ہے، کس شخص پر واجب نہیں ہوتا. کچھ ہم نے مسائل پچھلی ایک کلاس تھی اس کے اندر ذکر کیے بھی تھے. استطاعت میں عورت مثلا اگر بوڑھی ہو جائے، اس کے زیور ہوں تو اس کو بیچ کے حج پہ جانا پڑے گا اس کو، اگر اس کے پاس کوئی اور پیسہ نہیں ہے. اس طرح سے بہت سارے ایسے حج کے مسائل ہیں کہ جس سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ہارڈ کیش ہونا چاہیے. نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی پلاٹ ہے، کسی کے پاس کوئی اور جائیداد ہے، کوئی اور کسی طریقے سے اس کے پاس پیسہ آ سکتا ہے، یا مثلا عورت ہی اس کے پاس ویسے پیسہ نہیں لیکن بوڑھی ہو چکی ہے، اب زیور اس کا بیکار ہو گیا ہے، اس موقع پر اس کو بیچ کے حج پہ جانا واجب ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ جائے تو پھر وہ اس کے اندر شمار ہوگا اور اس کو بہت ہی خطرناک ایک اس سے اس کا واسطہ پڑ سکتا ہے. خداوند عالم ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے. اچھا، اس کے بعد نمبر 3 سوء خاتمہ کا تیسرا سبب، عدم ادائیگی زکوٰۃ. زکوٰۃ کی عدم ادائیگی. دیکھیے زکوٰۃ کے متعلق بھی چھٹے امام نے ایک بات کہی، ابو بصیر نے باقاعدہ اس روایت کو نقل کیا چھٹے امام سے، جس میں امام نے یہی بات بیان فرمائی کہ پھر جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا پھر اس کی مرضی ہے چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یا زکوٰۃ کے لیے بھی وہی ہے. یعنی زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی سوء خاتمہ کا ایک سبب ہے. اچھا اتنا اور بتا دوں کہ موجودہ مجتہدین کے فتوے میں بھی ہے بہرحال کہ کرنسی نوٹ کے اوپر زکوٰۃ دینا مستحب ہے، واجب تو نہیں البتہ مستحب. البتہ یہ زکوٰۃ کا مفہوم وسیع ہے. دیکھیے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے. پچھلی دفعہ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ آپ نے سنا کہ علم کی زکوٰۃ ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا علم کی زکوٰۃ نشر و اشاعت ہے، علم کو پھیلانا. مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان مستحقین تک مال کو پہنچائے، جمع کر کے ایکومولیٹ کر کے اپنے پاس نہ رکھے. اسی طریقے سے ہر آدمی کی ایک سے ہوتی ہے، ایک جاہ و حشم ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ ہے سفارش کرنا. کسی کا کام کہیں پھنسا ہوا ہے، ہم کسی سے کہہ کر اس کے کام کو، جائز کام کو کروا سکتے ہیں. اس موقع پر سفارش کرنا یہ اپنے جاہ و حشم کی زکوٰۃ دینا. اسی طریقے سے حکومتی اور اعلیٰ عہدے دار جو ہوتے ہیں، جو کسی بھی عہدے کے اوپر فائز ہوں، آپ کو بتایا تھا کہ حکومتی عہدوں کو قبول کرنا حکومت غیر اسلامی کے حرام ہے، لیکن صرف اس صورت میں ایک عمومی اجازت سب کو ملی ہے حکومتی ملازمت کرنے کی، غیر اسلامی حکومت کے اندر عہدوں کو قبول کرنے کی، کہ جس میں مومنین کے کام آیا جائے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ مومنین کے کام آنا. یہ باقاعدہ روایتوں میں یہ چیز آئی ہے. امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا کہ تم عہدوں کو قبول کر سکتے ہو، بس شرط یہ ہے کہ تمہیں ان کے کام آنا ہے. تو یہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کی اور حکومتی عہدوں کے اوپر پہنچنے کی ایک زکوٰۃ ہے کہ جو کہ دینی. اچھا علامہ محمد حسین طباطبائی نے ایک بڑی عجیب بات کہی، عجیب تو نہیں ہے لیکن اہم ہے. فرماتے ہیں کہ سالک کو، یعنی جو روحانیت کی منازل جو بھی شخص طے کر رہا اس کو اپنے تمام اعضاء کی تطہیر کرنا لازم ہے. تمام اعضاء کی اس کو تطہیر کرنا ہے. بلکہ آقا طباطبائی نے ایک چیز اور لکھی، کہا کہ اگر وہ مقام انفاق و بذل اموال میں مجاہدہ نہ کرے
دیکھیے ذرا جملہ مشکل ہے. مقام انفاق میں اور بذل اموال یعنی مستحقین تک پیسے کو پہنچانے میں مجاہدہ نہ کرے تو کبھی بھی سیر و سلوک کے اعلیٰ منازل کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا اور اس کی روحانیت کے اندر ایک نقص باقی رہ جائے گا. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو کہ روحانیت کے مدارج کو طے کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقام انفاق یعنی جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے اس کو اور بذل اموال جہاں لوگوں کو یعنی بغیر کسی حق کے ویسے ہی پیسہ دینا ہے. مستحق ہیں, کوئی بیچارہ مریض ہے, کوئی ضرورت مند ہے, کسی کے ساتھ کوئی شادی کا مسئلہ ہے, کوئی مقروض ہے, کتنے سارے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں پیسے سے متعلق. کہا کہ فقط عبادات کے ذریعے روحانیت کو نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ مال کو خرچ کرنے کے اندر مجاہدہ نہ کرے. مجاہدہ کے معنی کہ تکلیف اسے بہت ہوگی مال خرچ کرتے ہو, لیکن اس کے اندر اس کو مکمل کوشش کرنی ہے اور نفس کو شکست دینی. مثلا وہ یہ سوچے کہ بھائی پیسہ تو میرے پاس فقط اتنا ہی ہے, اب میں اس کو بھی خرچ کر دوں گا. آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ اگر میں نے یہ پیسہ بھی مثلا اس نیک کام کے اندر خرچ کر دیا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, یعنی قرآن کہتا ہے کہ شیطان تم کو ہمیشہ فقر و فاقے سے ڈرائے گا کہ تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا اور تم کو فحش باتوں کا حکم دیتا ہے شیطان. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی کسی اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتا فقط اور فقط علم کے ذریعے یا عبادات کے ذریعے جب تک کہ وہ مال خرچ کرنے والا کام نہ کرے. تو ہم یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ عدم ادائیگی زکوٰۃ, زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا, جس کا میں نے بتایا کہ ہر چیز کا ایک مفہوم وسیع. ایک تو توضیح المسائل کے اندر جو زکوٰۃ بیان کی گئی کہ مثلا مویشیوں کے اوپر اور سونے کے اوپر اور چاندی کے اوپر وغیرہ, لیکن زکوٰۃ کا مفہوم بہت وسیع. اس کے اندر یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں جس کے اندر جاہ و حشم بھی آ جاتا ہے, اعلیٰ عہدوں کے اوپر پہنچنا بھی آ جاتا ہے, مومنین کے کام آنا بھی شامل ہے, مال بھی آ جاتے ہیں, اس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور چھٹے امام نے تو یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ سخاوت کو یعنی مقصد یہ کہ سخاوت کو اختیار کیے بغیر آپ اس مقام تک کبھی نہیں پہنچیں گے. السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ. سخی اللہ سے بھی قریب ہے, لوگوں سے بھی قریب ہے, جنت سے بھی قریب ہے. والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس وقریب من النار. جو بخیل ہوتا ہے, کنجوس, وہ خدا سے بھی دور ہے, لوگوں سے بھی دور ہے, البتہ جہنم سے بہت قریب ہے. اور وہ جو باقاعدہ پیغمبر اسلام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ 3 افراد کے لیے تو زمین و آسمان کے تمام ملائکہ کے متعلق آج کل اس کی پرواہ نہیں کی جاتی, وہ عورت جو کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اور والولد البار لوالدہ, اولاد جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے, اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی. اور والسخی, تیسرا شخص سخی ہے کہ جس کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی. دیکھیے وہ جو آپ قرآن کی آیت بہت زیادہ سنتی ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم کبھی بھی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خدا کی راہ میں وہ چیز نہ دو جس کو تم سب سے زیادہ محبت جس چیز سے کرتے ہو. دیکھیے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ تم نیکی تک کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم مال کو خرچ نہ کرو. تو یہ تیسری چیز زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم نے بیان شروع کیا, اور بہرحال مال کو خرچ کرنے تک ہم پہنچے. اس کے بعد آ جائیے نمبر 4, سبب نمبر 4 سوء خاتمہ. یعنی اگر ہمارے پاس یہ جو تیسری بات میں نے کہی, مال کا ڈھیر لگا رہے اور لوگ معاشرے کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پسے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, حاجت مند لوگ نظر آ رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہمارے پاس پیسہ اگر ایکومولیٹ ہوتا جائے. دیکھیے جب بھی بہت سے علماء نے ایک چیز کہی ہے کہ جو واقعی درد دل رکھنے والا مومن ہے اس کے پاس پیسہ جمع ہونا مشکل بھی بہت ہے. وہ کیسے یہ چیز برداشت کرے گا, اس کی روحانیت ہی کیسی چیز برداشت کرے گی کہ اس کا تو مال بڑھتا چلا جائے اور لوگ ویسے ہی مصیبتوں میں مبتلا رہیں اور ان کو دیکھتا رہے. یہ ہو نہیں سکتا. تو بہرحال چوتھی چیز اب آ جائیے جو اسباب سوء خاتمہ میں نقل کی جاتی ہے, وہ ہے حسد. الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد کرنا. دیکھیے جب حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے اس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے.
ایمان کو اس طرح سے حسد کھا کے رکھ دیتا. شیخ بہائی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب کشکول لکھی، اس میں فضیل ابن عیاض سے ایک واقعہ لکھا ہے مروی. فضیل ابن عیاض، عین یہ الف اور زواد. فضیل ابن عیاض ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کی حالت نزا میں اس کے پاس گئے. نون زے اور عین نزا. آپ میں سے اکثر جو نوٹس لکھ رہی ہیں اس کو نون زے الف اور عین لکھ رہی ہیں. نزا مانے اس مانے تو اس کے معنی تو جھگڑا کے ہیں، الف نہیں ہے اس کے بیچ میں. حالت نزا یا حالت احتضار. اچھا، گئے اور اپنے شاگرد کو سورہ یاسین پڑھانی شروع کی. محتضر نے منع کر دیا، خبردار کہ سورہ پڑھنا بند کرو. ان کا شاگرد کلمہ انہوں نے پڑھانا شروع کیا، ان کے شاگرد نے منع کر دیا، کہا لا اقولها لانی اکرہوها. کہنے لگا اس کو پڑھنا بند کریں، یہ میں نہیں پڑھوں گا، بلکہ مجھے یہ پڑھنے سے کراہیت ہوتی. اور اس کے بعد وہ انتقال کر گیا. فضیل ابن عیاض سخت پریشان، ساری رات روتے ہوئے گزاری کہ پروردگارہ میں اپنے شاگرد سے واقف تھا، یہ آخر ساری زندگی کے ایمان اور محبت کے ساتھ یہ ایسا انجام کیسے ہو گیا. خواب میں اپنے اس شاگرد کو ایک دفعہ دیکھ لیا، دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. پوچھا کہ وہ تمہاری سارا معرفت اور ایمان کہاں چلا گیا تھا؟ شاگرد نے کہا 3 باتوں کی وجہ سے میرا انجام برا ہوا. نمبر 1، کنتا حسودن، میں حسد بہت کرتا تھا. میرے پاس نوٹس بہت اچھے ہو گئے، اب کسی اور کو نہ ملیں، صرف میری پوزیشن آئے اب کسی اور کی نہ آئے. یعنی ایک باقاعدہ ایک جیلسی موقع. ویسے کمپٹیشن رہے آپس میں، وہ تو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو، بہت اچھا، لیکن مومن تک نعمت اس کو اگر کوئی چیز مل رہی ہے اور ہم کسی حسد میں مبتلا ہو رہے ہوں اور ہم زوال نعمت کی تمنا کریں. حسد کے اندر اصل میں زوال نعمت کی تمنا ہوتی، ہمیں چاہے ملے نہ ملے اس سے ہی نعمت چھن جائے. کنتا حسودن، میں حسد بہت کرتا تھا. دوسری چیز کنتا نمامن، کنتا نمامن، میں چغل خوری بہت کی مجھ کو بہت عادت تھی. ادھر کی بات ادھر لگانا، لوگوں سے کہنا، ادھر کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ مجھ میں تھی ایک عادت. اور تیسری چیز یہ تھی کہ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے کہنے سے ایک مرض میں شراب پی لی تھی. ان 3 باتوں کی وجہ سے میرا خاتمہ بہت برا ہوا. اور باقاعدہ یہ ملتا ہے روایات کے اندر کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے شراب کا اگر اس نے صرف ایک قطرہ بھی پیا ہے تو اس کا انجام بہت خراب ہوگا، سوء خاتمہ ہوگا فقط ایک شراب کا قطرہ پینے سے بھی. تو بہرحال یہ اس کے اندر ابھی ہم حسد کی بات بیان کر رہے تھے. تو حسد کی وجہ سے دیکھا. اچھا، اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم تو حاسد نہیں. جس طریقے سے ہم نے تکبر کا ایک مسئلہ بیان کیا تھا اور اس کی تقریباً 22 یا 25 علامتیں نقل کی تھیں اپنے کتابچے میں، تو اس کا آپ سے لوگوں سے پڑھوا کے ٹیسٹ بھی لیا گیا تھا جو سینئر گروپ ہے. تو اس کے اندر ان علامتوں کو دیکھ کے اصل میں مرض کا پتہ چلے گا. جب حسد کی ہم علامتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو ان علامتوں کو دیکھ کے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ مرض حسد ہمارے اندر موجود بھی ہے یا موجود نہیں. تو اس وقت پتہ چلے گا ارے یہ مرض تو ہمارے اندر بدرجہ اولیٰ موجود ہے. ان علامتوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر. لیکن اخلاق کی کتابیں پڑھی کتنی جاتی ہیں، اور آپ میں سے زیادہ تر کا مسئلہ تو فقط نوٹس ہی ہو کر رہ گئے، کتاب تو ویسے بھی نہیں پڑھنا ہے. تو وہ کب پتہ چلیں گی؟ ہو سکتا ہے کہ سالہ سال ایسے گزرتے جائیں، ہفتے میں فقط ایک کلاس ہوتی ہے اور کبھی بھی ٹاپک نہ آ سکے. تو بہرحال یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ سوء خاتمہ کے اسباب میں سے اخلاقیات کی بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. 5ویں چیز، اور اس کے اس 5ویں چیز پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آج کی گفتگو کو روک دیں. 5ویں چیز ہے صحبت الاشرار من اہل الفسق والمعاصی، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، برے دوست. دیکھیے باقاعدہ ایک دفعہ آپ کے سامنے میں نے پیش بھی کی تھی چیز، قرآن کی ایک آیت. قرآن کی آیت کیا تھی؟ یعنی باقاعدہ ظالم لوگ اس دن قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، باقاعدہ ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا.
یعنی یہ برے لوگوں کی صحبت، آپ کو اپنی سہیلیاں چیک کرنی ہیں، اپنے دوست چیک کرنے ہیں، کسی سے بھی جب بھی نامحرموں سے اختلاط کو کتنا زیادہ اسلام کے اندر منع کیا گیا کہ اس وقت تو بڑے انسان شروع میں اپنے تقوی کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ نہیں میں بگڑوں گا نہیں، لیکن اس کے بعد یہی دوست اس کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان، اس کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ جو اس کا خاتمہ خراب ہوا تھا نوح کے بیٹے کا، اس کی وجہ بھی برے دوست بتائے جاتے ہیں کہ حضرت نوح کی پوری اسلامی تربیت وہ بھی بیکار ہو گئی تھی ان برے دوستوں کے مقابلے میں جنہوں نے اتنا زیادہ ان کے بیٹے کے اوپر اثر کر دیا تھا۔ یعنی نوح یعنی نبی خدا کی تربیت بھی کام نہیں آئی اگر برے دوست مجمع کر لیں اس کے گرد۔ اسی اعتبار سے امام زمانہ کے مقابلے میں اللہم جعفر کذاب، دیکھیے جو چھٹے امام کا ایک لفظ صادق ہے، جعفر صادق، تو صادق کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے تیسری ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا نام بھی جعفر تھا کہ تاکہ یہ دونوں نام مکس نہ ہونے پائیں، جس نے امام زمانہ کے مقابلے میں آ کر دعوی امامت کر دیا تھا جعفر کذاب، اس کی وجہ سے فرق کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ جعفر صادق ہیں، وہ جعفر کذاب ہے۔ جس طریقے سے 10ویں امام کا ایک لقب متوکل بھی، لیکن اسی زمانے میں بادشاہ وقت نے بھی اپنا لقب متوکل رکھ دیا تھا، تو باقاعدہ امام نے منع کیا کہ اس لقب سے اب ہمیں نہ پکارا جائے، حالانکہ امام کے جو بہت سارے القاب ہیں ان میں سے ایک متوکل بھی۔ اس کی بھی وجہ یہی بتائی جاتی، جعفر کذاب کا جو خاتمہ بالسوء ہوا ہے اس کی وجہ بھی برے دوست، برے دوستوں نے ان کو خراب کیا۔ تو بہرحال رسول وہ جو فرماتے تھے نا کہ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوست کے عقیدے ہوتے ہیں، جیسے دوست کے نظریات ہوتے ہیں، جیسا اس کا اخلاق ہوتا ہے، جیسا اس کا کردار ہوتا ہے، انسان اس کو ویسے ہی اڈاپٹ کرتا ہے۔ اگر آپ نے برے دوست، برے سہیلیاں بنائیں تو وہ آپ کو ایمان کو، اخلاق کو مکمل طور پر خراب کر کے رکھیں گے۔ اس میں آپ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہ کیجیے گا کہ عمر میں بڑی سہیلیاں، عمر میں چھوٹی سہیلیاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان اور کردار اور ان کا اخلاق دیکھیں اور پھر ان کے ساتھ دوستی کریں، عمر کی کوئی قید اس سلسلے میں نہ رکھیں۔ تو بہرحال آج ہم ارادہ تو یہ تھا کہ تقریباً 18 کے قریب سوء خاتمہ کے اسباب بیان کرنا تھے، لیکن 5 پہ بات روکنی پڑی وقت کم ہونے کی وجہ سے۔ آج کی حد تک ہماری گفتگو اختتام پذیر ہو رہی ہے، 2 منٹ اگر چاہیں، لیکن آپ کو کیونکہ ہم کوئی اور اگلے اس کے اوپر جاتے تو مزید تفصیل میں اور وقت نکل جاتا، تو بس اب اگلا صرف ایک لیکچر ہمارا سوء خاتمہ کا ایک اور بچتا ہے، جس میں ہم سوء خاتمہ کے اسباب اور حسن خاتمہ کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ جس سے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور یہ جو مسئلہ ہے ایمان کے خراب ہونے کا اور ہاتھ سے نکل جانے کا، یہ بالکل ہی پیش ہی نہ آئے ہم کو، وہ اعمال کا ہم تذکرہ کریں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ۔ تو آج کی حد تک گفتگو یہاں پر روکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ يا صاحب السماء